سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق فوج کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے لیٹ اٹ ہیپن، یعنی ہونے دیں، جب ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ہم اسے پاسپائی کی اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فوج پر جب حملہ ہوتا ہے تو یہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور فوج فتح کے ضم میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ریاست کی طرف سے عمران خان کو مسلسل ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کا تاثر دیا جاتا رہا، اور عمران خان اسے اپنی کامیابی سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خان کی صفوں کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا۔ یہ زبان پار کی ہر خبر حکومت کو دیتا تھا، اور ساتھ ہی خان کو ہلا شیری عمران خان صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور یہ کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دے دیا گیا تھا، اور ادارے تقسیم ہو چکے ہیں۔ اکثریت ہمارے ساتھ ہے، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، سڑکوں اور گلیوں میں لڑائی ہوگی، اور دوسری صف کے لوگ پہلی صف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر عوام آپ کو امام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پارک سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیں گے، اور پوری فوج آپ کو سلوٹ کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا پنجاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے اور جون میں آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا، یہ بھی طے تھا۔ چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی، اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال اضافہ کر دیں گے۔ عدالت نومبر 2022 کی تمام تقرریوں کا غلط اور منسوخ بھی قرار دے گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دینی تھی، اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، لیکن عمران خان 3 باتیں بھول گیا۔ اول، پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ یہ 1-2 دن کے احتجاج سے تبدیل ہو جائے یا پسپا ہو جائے۔ دوسرا، فوج خواہ کانگو کی بھی ہو، یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہماری فوج نیوکلیئر بھی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی فوج بھی، یہ اپنی تنصیبات پر حملے کیسے برداشت کرے گی؟ اور تیسرا، جو فوج اپنے سابق قائدین کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ موجودہ قیادت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ فوج کا کوئی جوان آج بھی جنرل جاوید خان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو اون نہیں کرتا، لیکن جب یہ دونوں فوت ہوئے تھے تو انہیں باقاعدہ پرچم میں لپیٹ کر سلوٹ کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ لہٰذا اس فوج سے اپنے چیف کے خلاف بغاوت کی توقع حماقت ہی ہو سکتی تھی۔ فوج میں چین آف کمانڈ بہت تکڑی ہے۔ جونیئر افسر اپنے سینئر سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن جب سینئر افسر فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر یہ اف نہیں کرتے۔ لال مسجد آپریشن فوج کے لیے مشکل ترین آپریشن تھا۔ دوسری طرف مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی، لیکن جب آرڈر آیا تو یہ آپریشن بھی ہوا تھا۔ چنانچہ آپ آج دیکھ لیں، وہ ریٹائر جنرل بھی جو عمران خان کے ساتھ کلاتے تھے، وہ بھی آج 9 مئی کی سیاہ ترین دن اور ناقابل برداشت قرار دے رہے ہیں۔ وہ بھی عمران خان کی حمایت کا رزق نہیں لے رہے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ لیٹ اٹ ہیپن ہوا ہے اور یہ گہری کھائی میں جا گرے ہیں۔ عمران خان 9 مئی کو 2:30 بجے گرفتار ہوئے۔ 3 بجے احتجاج کی خبریں آنا شروع ہوئیں، اور پھر شام تک ہر طرف سے خوفناک اطلاعات آنے لگی۔ GHQ پر بھی حملہ ہو گیا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلا، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو بھی آگ لگا دی گئی، قلعہ بالاحصار پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہداء بھی توڑ دی گئی، پشاور ریڈیو اسٹیشن اور ساوات ٹول پلازا بھی جلا دیا گیا، کراچی میں رینجر کی چوکی بھی جلا دی گئی، اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر بھی حملہ ہو گیا۔ سویلین پراپرٹیز، پولیس تھانوں، پولیس اہلکاروں پر حملے اور میٹرو اسٹیشن بھی جلا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ان واقعات کے بعد عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا، اور عمران خان سپریم کورٹ میں وزیر اعظم جیسے دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے۔ چیف جسٹس نے انہیں وزیر اعظم کی سیکورٹی اور پروٹوکول بھی دے دیا، گو ٹو سی یو بھی کہا، اور اسے پولیس لائن میں مہمان بھی بنا دیا، جس میں یہ 2-3 راتیں ملزم بن کر رہے تھے۔ اس کے بعد 90% عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ملک میں واقعی انقلاب آ چکا ہے، اداروں کے اندر بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، سرپرست 4 گھنٹے فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے رہے، لیکن انہیں کسی نے نہیں روکا۔ کور کمانڈر کی رہائش گاہ جلتی رہی، مگر فوج آئی، رینجر آئے، اور نہ کوئی کوئک ریسپانس فورس آئی۔ کسی نے مظاہرین کو روکا اور نہ اپنے کور کمانڈر بچانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور عمران خان کو راست میں فون کی سہولت بھی دے دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا فوج کمزور اور ریاست ناتواں ہو چکی ہے؟ اس سوال نے پوری قوم کے حساب ہلا کر رکھ دیے۔ بہرحال 15 مئی کو کور کمانڈر کی اسپیشل میٹنگ ہوئی، فوج کا اعلامیہ آیا، چیف جسٹس آف پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹے اور مجرم گرفتار ہونے لگے تو لوگوں کی سانس میں سانس آئی۔ صدر صاحب کو
بھی ہواؤں کی تبدیلیوں کی اطلاع دے دی گئی اور یہ بھی استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے اور پھر چیزیں تبدیل ہونے لگی۔ آج صورتحال یہ ہے، مجرموں کو ٹرائلز کے لیے اسپیشل اسٹینڈنگ کورٹس بن رہی ہیں۔ مجرموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کے لیے کہ اسپیشل اسٹینڈنگ کورٹس جبکہ سویلین پراپرٹیز پر حملہ آوروں کے خلاف سول عدالتوں میں کیس چلیں گے، لیکن فیصلے فوراً ہوں گے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تمام ثبوت جمع ہو چکے ہیں، ملزموں کے اعترافی بیانات بھی آ چکے ہیں اور وہ واٹس ایپ گروپ بھی پکڑے گئے ہیں جہاں سے حملوں کے پیغامات آئے تھے۔ سرکاری اہلکاروں اور سرکاری سہولتکاروں کا ڈیٹا بھی جمع ہو چکا ہے، ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ عدلیہ میں موجود عمران خان کے ساتھیوں کے ثبوت بھی جمع ہو چکے ہیں، کون کس کو پیغام دیتا تھا اور کون سا فیصلہ کس کے کہنے پر ہوا تھا، یہ رپورٹس بھی متحرک ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہے، پارٹی ویسے بھی کھوکھلی تھی، یہ 1 مین شو تھا، مین گیا شو گیا۔ دوسرا پارٹی کی 2 میں اسٹیبلشمنٹ نے ہوا بھری تھی، یہ ہوا بھی اب نکل چکی ہے، ایسے کثر اداروں کے اندر موجود سہولتکاروں کے خلاف کارروائی سے پوری ہو جائے گی کہ حجاز کی اہلیہ کس افسر کی بیگم کے ساتھ رابطے میں تھی اور کون سا افسر کس کافی شاپ میں کس سے ملتا تھا اور کون زمان پارک کا پیغام کس کو پہنچاتا تھا۔ عمران خان نے مسرت چیمہ کو 9 مئی کو کس سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، یہ بھی ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ صدر صاحب کا کیا کردار تھا اور زلفی بخاری کو کس نے ملک سے بھگایا اور کس سفارت خانے سے کون کو رابطے میں تھا، یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب کوئی چیز خفیہ نہیں رہی، عمران خان کو بھی یہ اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہے۔ آپ ان کی آج کی تقاریر، راہی سے بعد کی تقریر اور پچھلے ہفتے کی تقاریر کا تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ کو عمران خان میں تبدیلی نظر آئے گی۔ عمران خان کی پوری ٹائیگر فورس بھی اندر ہو چکی ہے، زمان پارک کی رونقیں بھی اجڑ چکی ہیں، خدائی محافظ بھی روپوش ہو چکے ہیں، اب بس فائنل کارروائی باقی ہے۔ عمران خان میں بے شک بہت خوبیاں ہیں، یہ شخص واقعی ملک کا مقدر بدل سکتا تھا، لوگ آج بھی اس سے اندھی محبت کرتے ہیں، یہ اپنے ان اندھے عاشقوں کو قوم کا سرمایہ بنا سکتا تھا، مگر افسوس عمران خان کا غرور، انا اور سیاسی حماقتیں اس کی قبر کھودتی رہیں اور یہ اس میں اترتے رہے۔ عمران خان کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا گناہ تک سمجھتا ہے، یہ ہر شخص کو تم کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اس نے زندگی میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اپنے اوپر جان مارنے والے کارکن بھی اپنی غائبانہ نماز جنازہ میں اپنے قائد کی محبت سے محروم رہے۔ خان کسی کا شکریہ ادا کرنا بھی توہین سمجھتا ہے، یہ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل نہیں رہا تھا، اس کا خیال تھا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جج حضرات نے حل پوچھا تو اب ہمارے لیڈر نے کہا، آپ آئی جی اسلام آباد کو حکم دیجیے مجھے بحفاظت لاہور پہنچا کر آئے۔ جج صاحب نے آئی جی کو حکم دے دیا، آئی جی 6 سرکاری گاڑیاں بھی ساتھ کر دیں اور عمران خان کی ایک سائڈ پر ڈی آئی جی اور دوسری سائڈ پر ایس ایس پی بٹھا دیا۔ عمران خان زمان پارک پہنچا، گاڑی رکی اور یہ دوڑ کر اندر چلا گیا، اس کو ان افسروں کا شکریہ تک ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی جو اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے گھر پہنچانے آئے تھے۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا شخص بتا دیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو یا اس کے احسان کو احسان سمجھا ہو، حتیٰ کہ جنرل باجوہ اسے اقتدار میں لے کر آئے اور ہمارے خان نے ان کا ساتھ کیا کیا، اور وہ علیم خان اور وہ جہانگیر ترین جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پر وار دیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا، اور وہ ملک جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا، عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے 9 مئی کو اس کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال یہ دنیا ایک عبرت قدہ ہے اور تاریخ ایک قبرستان، اس قبرستان اس عبرت قدہ میں خدا کے لہجے میں بات کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوتا ہے، یہ بس خبر بن کر رہ جاتا ہے۔